نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. واجب الاحترام صدر محفل معزز مکرم حضور قبلہ پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب ضد مسند آستانہ عالیہ علی پور شریف، حضرت علامہ خالد حسن مجددی صاحب، حضرت علامہ قاری یاسین مجددی صاحب، حضرت علامہ شہباز احمد عثمانی صاحب، حضرت علامہ مفتی شعبان قادری صاحب، حضرت علامہ محمد سجاد حنیف محمدی سیفی صاحب، حضرت علامہ ذکاء اللہ صاحب رضوی، حضرت علامہ قاری فدا حسین صاحب، حضرت علامہ قاری زاہد سلیم صاحب، حضرت علامہ محمد رفیق رضوی صاحب، حضرت علامہ محمد اشفاق چشتی صاحب، محترم جناب حاجی نسیم صاحب، جناب حاجی اقبال کھوکھر صاحب، حاجی مرزا محمد یوسف صاحب، جناب قاری محمد اعظم چشتی صاحب، جناب پیر سید محمد علی شاہ صاحب، محترم جناب رانا سلیم صاحب، حضرت علامہ محمد یاسین حنفی صاحب، اور بطور خاص حضرت علامہ محمد احسان مجددی سیفی صاحب اور دیگر علماء کرام، مشائخ عظام، حاضرین محفل، اور بطور اخص بخاری شریف کا دور مکمل کرنے والے طلباء کرام جو آج آخری حدیث پڑھنے کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں. حدیث آپ لوگوں نے سماعت فرمائی. اس حدیث کا مطلب اور ترجمہ مختصر لفظوں میں جو اس کا متن ہے میں وہ سنا دیتا ہوں، باقی باتیں عوام کے کام کی نہیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو پیارے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان ترازو میں وزنی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ دو کلمے ہیں. مجھے ٹائم کا اختصار کانوں میں پھونک دیا گیا ہے. میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آپ لوگوں کے سامنے کھینچ کر رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بخاری شریف ہو، مسلم ہو، سیاستہ میں سے کوئی کتاب ہو، حدیث کی کوئی دوسری کتاب ہو، فقہ کی کتابیں ہوں، عقائد کی کتابیں ہوں، ہر کتاب میں مصنفین نے یہ اہتمام کیا ہے کہ کتاب کو کسی خاص ترتیب کے ساتھ مرتب کیا جائے تاکہ طالب علم کو، پڑھنے والے کو، مسلمان کو اس کے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے میں آسانی ہو. یہ ایک ترتیب ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے اور ایک سیکوینس ہوتا ہے جو کسی بھی کتاب کے حسن کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. تعدیب، تربیت اور تعلیم میں اس چیز کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ اپنے شاگرد کو، اپنے تعلق والے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے غلام کو، اپنے خادم کو، اپنی بیوی کو خاص طریقے سے تربیت دی جائے.
اس خاص تربیت کو تمام مصنفین نے اپنی کتابوں میں بھی ملحوظ رکھا ہے۔ طالب علم کو پڑھاتے وقت ابواب کا خیال رکھنا، طالب علم کو پڑھاتے وقت اس کی نشست کا کہ اس کو کہاں بٹھانا ہے یہ خیال رکھنا، استاد کو کیسے بیٹھنا ہے یہ خیال رکھنا، اسپیکر کس کے سامنے ہونا چاہیے اور کس وقت ہونا چاہیے اس بات کا خیال رکھنا، بلیک بورڈ کہاں ہونا چاہیے اس بات کا خیال رکھنا، استاد کا سٹیج یا وہ پھٹا جس پہ وہ کھڑا ہوتا ہے وہ کتنا اونچا ہونا چاہیے، اس کے انچ بھی اگلوں نے ناپے ہوئے ہیں، بلیک بورڈ کدھر ہونا چاہیے، پوائنٹر کدھر ہونا چاہیے، استاد نے بلیک بورڈ کے کس طرف کھڑے ہونا ہے اور پوائنٹر کو کون سے ہاتھ میں پکڑنا ہے، بلیک بورڈ کے اوپر چاک سے لکھنا یا مارکر سے لکھنا ہے تو اس کے کلر ڈفرنٹ کس طریقے سے ہونے چاہیے، ہیڈنگ دینے کا کیا طریقہ ہے، سب ہیڈنگ دینے کا کیا طریقہ ہے اور املا لکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ میں صحیح صحیح باتیں بتا رہا ہوں جو کتابوں میں مذکور ہیں۔ ایک کتاب بتا دیتا ہوں، تعلیم المتعلم، علامہ زرنوجی کی کتاب ہے، اس میں یہ ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ ہمارے دین نے باریک سے باریک گوشے اس قدر واضح کیے ہیں کہ اللہ کی قسم تعلیمات کے ماہرین اگر ان باتوں کو پڑھیں تو مغرب اگست بدندہ ہو جائے۔ ڈایاگرام سے سمجھانا یہاں تک حدیثوں میں مذکور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر لکیر کھینچی، یہ مشکات میں حدیث ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، ان پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ میرے امتیوں میں یہ مین راستہ مت چھوڑنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب مین راستہ کیا مطلب ہے؟ یہ اجماع کا راستہ ہے، امت کی اکثریت کا راستہ ہے، جمہور کا راستہ ہے، قرآن اور سنت کا راستہ ہے، خلفائے راشدین اور اہل بیت کا راستہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اکثریت کا راستہ ہے۔ یہ میں نے ڈائیگرام کے حوالے سے بات کر دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں تربیت فرمائی، فرمایا 7 سال کا بچہ ہو تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اسے سزا دو، مارنے کی اجازت۔ بچے کو 10 سال کا ہو جانے کے بعد بیٹھ جائیے، بیٹھ جاؤ نیچے، حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، آج بھی ٹھٹھا کی شاہی قبر ان کے علم پر کھڑی شہادت دے رہی ہے، مکلی کے قبرستان میں دفن ہے۔ آپ درس حدیث دے رہے تھے، ایک سادات خاندان کا ننگ دھڑنگ بچہ 10-12 سال کا، وہ بچہ آیا اور اس بچے نے درس حدیث کے اندر مداخلت کی۔ آپ نے طلباء سے فرمایا اسے باہر چھوڑ کے آ جاؤ، بچے کو باہر چھوڑ کے آ گئے، وہ بچہ دوبارہ آ گیا، بچہ مجذوب قسم کا تھا، آپ نے فرمایا اسے دھکے دے کے باہر دے دو، باہر بھیج دیا گیا۔ اس بچے نے منہ پہ ہاتھ پھیرا ایسے، اس کا مطلب ہے نبڑ لوں گا تم سے۔ اگلی جمعرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی کچہری میں حاضری تھی، حضرت مخدوم محمد ہاشم اس کچہری میں جایا کرتے تھے، جب حاضر خدمت ہوئے تو وہ بچہ حضور کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، حیران رہ گئے، اس بچے کی بڑی پہنچ ہے۔ محفل برخاست ہو گئی، اگلے دن پھر درس حدیث میں بیٹھے، وہ بچہ پھر آ گیا، آپ نے فرمایا اس بچے کو اٹھا کے باہر پھینکاؤ۔ بچہ حیران رہ گیا کہ بڑی ضرورت ہے۔ جب باہر چھڑے بچہ پھر آ گیا، آپ نے فرمایا اب اس کا کوئی نہ کوئی انگ توڑ دو اور اسے باہر پھینکاؤ۔ انہوں نے زد و کوب کیا اور بچے کو باہر چھوڑائے۔ اگلی جمعرات کو پھر جب حاضری ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد ہاشم اس بچے کو میری گود میں نہیں دیکھا تھا؟
پھر اس کے ساتھ یہ رویہ، آپ نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھا تھا، آپ کے حکم کا منتظر ہوں، آپ اجازت دے دیں، آپ کی حدیث کا درس ہو رہا ہو تو ننگے لوگ وہاں پر آ سکتے ہیں، آپ اجازت دے دیں، میں تو اس بچے کے کتوں کا بھی نوکر۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم ٹھیک کہتے ہو، میری حدیث کا ادب ہوگا۔ میں بتا رہا تھا کہ درس حدیث تربیت، 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دو اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو سزا دو، مارنے کی اجازت، فضربوہ ہو، اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ تربیت میں مار پٹائی کی بھی اجازت ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں، شامی وغیرہ میں اور در مختار وغیرہ میں، کتاب التعزیر ایک پورا چیپٹر ہوتا ہے، وہاں یہ کھول کر دیکھ لیجئے، وہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو تعزیر لگا سکتا ہے۔ تعزیر کا لفظ ہے، استاد اپنے شاگرد کو تعزیر لگا سکتا ہے، آقا اپنے غلام کو تعزیر لگا سکتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو تعزیر لگا سکتا ہے۔ حد نہیں، تعزیر کی اجازت ہے۔ بلکہ امام قرطبی نے تو تعزیر کی یہاں تک وضاحت کی ہے کہ جج کو تعزیر لگانے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے، لیکن شوہر کو اپنی بیوی کے لیے، استاد کو اپنے شاگرد کے لیے، آقا کو اپنے غلام کے لیے، باپ کو اپنے بیٹے کے لیے گواہوں کی بھی ضرورت نہیں۔ ان کا رتبہ اس میدان میں جج سے بھی اوپر ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 دیکھیں، وہ وَضْرِبُوهُنَّ جو آیت قرآن میں ہے کہ اپنی عورتوں کو مار سکتے ہو۔ میرے اس گفتگو کے بہت سے اس موجودہ حالات کے تناظر میں پہلو ہیں، خود بخود سمجھتے جانا۔ تماشا بنا ہوا ہے، جس کی مرضی ہو قرآن و سنت کو چیلنج کر دیتا ہے۔ حضرت اکرمہ تابعی ہیں، بخاری میں حدیث ہے، اسی بخاری شریف میں، کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس وہ پڑھتے تھے اور نہ پڑھنے اور سبق نہ یاد کرنے کی وجہ سے عبداللہ بن عباس نے ان کو ستون پلر کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ ہم کہاں کریں ان حدیثوں کو، ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے پہاڑ بھی آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے مقابلے پر حدیث کو ترجیح دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ عبدن، اللہ رحم کرے اس بندے پر، علق صوتہ وادب اہلہ، جس نے اپنا سوٹا ڈنڈا لہرا کے رکھا اور اپنے گھر والوں کو تربیت دی۔ باپ کو ماں کی طرح بدھو نہیں ہونا چاہیے، محبت کا اندھا پیکر نہیں ہونا چاہیے۔ میں محبت کے پیکر کی نفی نہیں کر رہا، اندھے پیکر کی نفی کر رہا۔ بچے پر باپ کی محبت کا سایہ بھی ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا تھوڑا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کا سوتا ہو، ڈنڈا لہرا کے رکھو، مار کر اسے بگاڑنے کی بجائے لہرا کے رکھنا تاکہ اسے نظر آتا رہے۔ وہ انگریزی میں ایک جملہ ہے، تھرو دا بار اینڈ اسپائل دا چائلڈ، ڈنڈا پھینک دو، بچے کو بگاڑ دو۔ جس نے ڈنڈا پھینک دیا اس نے اولاد کو بگاڑ دیا، اور آج ہمیں اولادوں کو بگاڑنے کا حکم قانونی طور پر دیا جا رہا ہے۔ افسوس۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یسأل الرجل فیما ضرب اہلہ، مرد سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ تم نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں کہ اس نہ پوچھنے کی وجہ کیا ہے، آقا نے ایسی بات کیوں فرمائی؟ وجہ یہ ہے کہ جناب علی، اللہ آپ کی بیوی کو آپ سے ٹکرائے، کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے، اندر چکر کیا تھا۔
عزت والے یہ باتیں زبان پہ نہیں لاتے اور عزت والوں سے ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ میری گفتگو کا ایک پہلو طے ہوا، دوسری طرف چلتا ہوں۔ یہ ساری باتیں میں نے شارٹ ٹائم میں یکجا کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان باتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ علماء قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن میں ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اپنی بیویوں کو مارو، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ ان کو واز کرو، نہ سمجھیں ان سے الگ سو جاؤ، نہ سمجھیں ان کو مارو، تینوں سٹیپ بیان ہو گئے۔ شاگرد کو مار سکتے ہو، بیٹے کو مار سکتے ہو۔ ان باتوں کا، ان آوازوں کا آگے اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کے اندر افیکٹیوٹی کیوں نہیں ہے؟ تاثیر کیوں نہیں ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ان میں ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ علماء کو ان پڑھ اور پرانے ذہن والے قرآن و سنت اٹھائے پھرتے ہیں، یہ اس قسم کا سمجھتے ہیں۔ اور علماء کو ان پڑھ سمجھنے کی وجہ خود ان پڑھ ہونا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو علوم یہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ علماء نے نہ پڑھے ہوں۔ ان کے علوم علماء نے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، علماء کے علوم انہوں نے نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ میں پکی اور مضبوط بات کر رہا ہوں، دعوے سے بات کر رہا ہوں۔ علماء کے علوم ان کے پاس نہیں ہوتے، ان کے علوم علماء کے پاس ہوتے ہیں۔ بھئی کیا علم ہے ان کے پاس؟ انگریزی بول لیتے ہوں گے۔ اوکے کم آن، ٹاک ان انگلش، آئی کین اسپیک اٹ فریکوینٹلی۔ میں دھڑلے سے فرافر انگلش بول سکتا ہوں۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کوئی علم ہے؟ انگریزی تو انگریز عورتیں بڈھیاں ان پڑھ جانگلی انگریز بھی انگریزی بولتی ہے۔ جانگلی انگریزن انگریزی بولتی ہے کہ نہیں بولتی؟ یہ کون سے فخر کی بات ہے؟ اس کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے، قبر میں آزاد ہو جائیں گے، جنت مل جائے گی۔ انگریزی تو عربی بولنا بھی جنت کی تسلی نہیں دیتا۔ ابو جہل کو عربی ٹھیک ٹھاک آتی تھی، بڑا فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ حقیقت پسند بنو۔ تم سائنس اٹھائے پھرتے ہو، آ جاؤ ہم سے بحث کر لو، سائنس پر بحث کر لو۔ مالیکیول تم سمجھتے ہو مولوی کو نہیں آتا، ایٹم نہیں آتا، نیوکلس نہیں آتا، پروٹون نیوٹران نہیں آتے، الیکٹران نہیں آتے، لیپٹان نہیں آتا، کوازک نہیں آتا۔ الیکٹران فردر سب ڈیوائڈ ہو چکا ہے، سب مولوی کو پتا ہے۔ کرنٹ فلو نہیں آتا، کولمب نہیں آتا، ریزسٹر نہیں آتا، کوائل نہیں آتی، کیپیسیٹر نہیں آتا، ٹیون سرکٹ نہیں آتا، پیرلل سرکٹ نہیں آتا، سیریز سرکٹ نہیں آتا، پازیٹیو نیگیٹو نہیں آتا، اے سی ڈی سی نہیں آتی، ڈائریکٹ الٹرنیٹنگ کرنٹ کا میں فرق نہیں آتا، موٹر جنریٹر نہیں آتے۔ ہمیں کیا نہیں آتا اور تمہیں کیا آتا ہے؟ ابھی تو میں نے وائر کی بات کی، میں وائرلیس کی طرف تو گیا ہی نہیں۔ ہمیں پرائمری پروپیگیشن نہیں آتی، سیکنڈری پروپیگیشن نہیں آتی، کیا نہیں آتا ہمیں؟ میں 18 سال ایئر فورس میں ملازمت کرتا رہا ہوں اور F-16 کا اسپیشلسٹ ہوں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، F-16 کا فلائٹ کنٹرول اسپیشلسٹ ہوں۔ میں نے یہ بات اس لیے کہنی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ نہ سمجھ لیں کہ جو میں نے جملے کہے میں نے کسی کتاب میں شاید دیکھ کے رٹ روٹ کے تقریر تیار کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مجھے بات مجبوراً کرنا پڑی کیونکہ اس میں ایک تکبر کا پہلو بھی آپ کو محسوس ہوگا، لیکن نہیں، اس بات کو میں دفع کرتا ہوں۔ میں تو صرف اور صرف حضور کے غلاموں کی شان بیان کرنے کے لیے ان لوگوں کو چیلنج دینا چاہتا ہوں جو خود کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، قرآن و سنت جاننے والوں کو ان پڑھ سمجھتے ہیں۔ وہ تمہاری اکنامکس جو آج تک ٹریڈ سائیکل کو ہی نہیں ایڈجسٹ کر سکی، جو ہر 8 سال کے بعد آتا ہے، اور تم طلب اور رسد کے توازن سے قیمتوں کا تعین کرتے ہو، اور اس نے وہ فساد برپا کیا ہے مارکیٹوں میں کہ معاشیات تم سے کنٹرول نہیں ہو رہی، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ۔ یہ قانون ہی اتنا گندا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اس کو حل ہی نہیں کر سکتا۔
معاف کرنا یہ کچھ الفاظ میں ایسے بول رہا ہوں جن کا تعلق اکنامکس کے ساتھ. ہم نے مائکرو اکنامکس بھی پڑھی ہے جو 15ویں جماعت میں پڑھائی جاتی ہے، اور میکرو بھی پڑھی ہے جو 16ویں میں پڑھائی جاتی ہے. دیکھو ہم نہیں بھولے حافظ اور جھلڑ خطیب بھی ہوتے ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن ہر بیشہ گما مبر کے خالص شاید کہ پلنگ خفتہ مان. ہر جھاڑی خالی نہ سمجھو، شاید کسی جھاڑی پہ ڈنڈا مارو اور اس میں شیر سویا ہوا. یہ پولیٹیکل سائنس تو ان چیزوں کی سامنے چیز ہی کوئی نہیں ہے جو سیاسیات ہوتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا، ہمیں یہ سب کچھ آتا ہے، اللہ کی عظمت کی قسم ہے ان باتوں میں سے کسی بات پر اس فقیر کو بھروسہ اور مان نہیں ہے. مجھے اگر مان ہے تو اللہ کی بندگی پر، محمد کی غلامی پر، اپنے مرشد کے قدموں پر. ہمارے ہاں جو خرابی ہے، یہ تو میں نے دوسرے پہلو بیان کیا نا، اب گفتگو کا تیسرا پورشن حصہ شروع ہونے والا ہے. کچھ ہمارے اندر بھی غلطیاں ہیں، اپنی غلطیاں بھی ٹھیک کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہم وہ بدھو نہیں ہیں جو دوسروں پر ہی تنقید کرتے رہ جائیں اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ دیں. ہمارے اندر اصلاح طلب بہت سے پہلو ہیں، ان میں سے آج ٹائم کی قلت کے پیش نظر صرف ایک پہلو رکھنے لگا ہوں. آپ لوگ درخواست کرتا ہوں کہ توجہ فرمائیے. میں ساتھ ساتھ ٹائم چیک کر رہا ہوں کیونکہ سرکاری طور پر ٹائم کی کچھ پابندی ہے. ہمارے اندر جو بہت بڑی خرابی ہے علمی حلقے کے اندر اور علمی حلقے سے متاثر عوام کے اندر، اس دور کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے جو ہمیں قرآن کے نزدیک بھی نہیں جانے دیتا، بخاری کے نزدیک بھی نہیں جانے دیتا، درس نظامی کے نزدیک بھی نہیں جانے دیتا. ہمارے مدارس ویران ہوتے جا رہے ہیں، اور جو اس قسم کی باتیں کریں اس پر نصرت اللہ مجددی صاحب پر جس طرح مسلکی خرابی کے الزامات لگے ہیں، سچ بولنے والے پر اس طرح کے الزامات لگتے ہیں. ہمیں اپنے اندر سے یہ بکواس بازی ٹھیک کرنا پڑے گی اور گھبرانا نہیں ہے، مرد بن کے میدان میں اترے رہنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جب اللہ کریم جل شانہ نے مبعوث فرمایا تو آپ کو جو مشن دے کر بھیجا گیا تو اس میں ایک بہت بڑا مشن یہ تھا کہ شاعروں کی اصلاح کی جائے. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہونا، فصیح و بلیغ ہونا، یہ مجموعی طور پر مینلی زیادہ تر ان شاعروں اور فصحاء و بلغاء عرب کے مقابلے پر تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ شاعری نبی کی شان کے تو لائق ہی نہیں ہے. وَعَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے محبوب کو شاعری نہیں سکھائی، نہیں میرے نبی کی شان کے لائق ہے. دوسری بات، قرآن میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الشعراء یتبعہم الغاوون. یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 224 ہے. یہ 224، 225، 226، 227 یہ 4 آیتیں مسلسل ہیں. میں شارٹ ٹائم میں آپ کے سامنے کھینچ کے رکھتا ہوں. شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. پہلا جملہ قابل غور جملہ ہے کہ نہیں؟ کان کھڑے کر لینے چاہیے کہ نہیں؟ اس راستے پر چلتے وقت ہوش کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگلے جملہ، اگلا الفاظ سنیں، اگلی آیت سنیں، 225 نمبر آیت. الم تر انہم فی کل واد یہیمون. اے محبوب آپ دیکھتے نہیں یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. وادی سے مراد پہاڑوں کی وادیاں نہیں ہیں.
وادی سے مراد ہے کہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، ہر سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں، بلائے سے بھی پہنچ جاتے ہیں، بغیر بلائے بھی پہنچ جاتے ہیں، اور ہر موضوع پر لکھتے ہیں، ہر صنف پر لکھتے ہیں۔ وہ پہلے والی فنون کی طرح یہاں بھی میں عرض کر دوں، میں خود شاعری جانتا ہوں، میں 8 زبانوں میں آقا کی میں نے نعتیں لکھی ہیں۔ یہ بات میں نے کیوں بتائیے؟ یہاں کوئی یہ نہ سوچے یہ شاعروں کے بارے میں بول رہا ہے تو نعتیہ شاعری کا کیا بنے گا؟ جو حضرت حسان بن ثابت نے کی ہے وہ میں ابھی واضح کرتا ہوں۔ جناب یہ ہر وادی میں پہنچ جاتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں، ہر موضوع پر لکھتے ہیں۔ اس نے نعت پہ بھی لکھا ہے، اس نے غزل پہ بھی لکھا ہے، اس نے آزاد شاعری بھی کی، اس نے گانے بھی لکھے ہیں، اس نے دھمال بھی لکھی ہے۔ یہ بڑا زیادہ فن خوان ہوتا ہے جو ہر طرف لکھ لے۔ اس سے اگلی آیت ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، شاعر لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ یہ قول فعل کا تضاد ہوتا ہے، اور واقعی آپ چل پھر کے دیکھ لو ان کے اندر یہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے۔ یہ جو تیسری آیت جب اتری اس کی میں تھوڑی سی تفسیر بیان کر دیتا ہوں۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں یہاں 2 واقعات لکھے ہیں، میں ایک سنا دیتا ہوں۔ نعمان بن عدی ایک شاعر تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے۔ اس شاعر نے، نعمان بن عدی نے ایک کلام لکھا، اس میں اس نے کہا کہ آج رات اپنی چارپائی پر میں نے یہ گند کیا ہے، کوئی گناہ کا کام کیا۔ آپ نے اسے بلوا لیا، یہ شعر تمہارے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ، اسے سنگسار کر دو، رجم کر دو، قتل کر دو، کیونکہ اس نے گندے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ اس نے کہا حضور جان کی امان، میری ایک گزارش سنیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضور قرآن کی روشنی میں بری ہوں۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگا حضور میں شاعر ہوں اور قرآن کہتا ہے شاعر جھوٹے ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ حضور میں نے یہ کہا ضرور ہے، میں نے کیا شیا کوئی نہیں۔ اس واقعے سے سمجھ آ گئی کہ اس آیت کا تعلق خاص ہے، یہ کوئی نہ کہ یہ کافروں کے متعلق آیتیں آئی ہیں، یہ مسلمانوں کے متعلق بھی ہیں، ورنہ وہ جتنا تیز تھا وہ کہہ سکتا تھا یہ بھی کافروں کے بارے میں، ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ جب آیتیں 3 اتریں تو 3 صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ یا رسول اللہ قرآن نے شاعروں کو رگڑ کے رکھ دیا ہے اور ہمارا کیا بنے گا؟ اب وہ غلط فہمی دور ہونے لگی۔ اس وقت یہ 4تھی آیت نازل ہوئی، وہ 4تھی آیت سنی۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ان شاعروں کو شاعری کی اجازت ہے جن کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 ان کا عمل صالح ہو، نیک ہو، نمبر 3 وہ اللہ کا ذکر زیادہ کریں، شاعری تھوڑی کریں۔ یہ وہ معیار ہے جس پر حسان بن ثابت پورے اترتے ہیں، اس لیے حضور نے ان کو فرمایا کہ یہاں کھڑے ہو کر میری نعت پڑھو۔ اب کنفیوژن دور ہو گئی، لیکن یہ جو 3 شرطیں لگائیں نا ان کو ذرا غور سے سمجھنا ہے آپ نے۔ شاعری کی اجازت اس کو ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اور آپ کے شاعر یہاں جو بدے ہیں نا یہ اکثر بد عقیدہ ہوتے ہیں۔ حسان بن ثابت کا عقیدہ سنا دوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ اس معیار پہ ہم نے پورا اترنا ہے، پھر شاعری کی اجازت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقلت فی ابی بکر شیئا، اے حسان ابو بکر کی شان میں کچھ لکھا ہے؟ انہوں نے حضور لکھا ہے۔ فرمایا قل حتی اسمع، سنا میں سننا چاہتا ہوں۔ یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مطلع القمرین میں لکھتے ہیں کہ حضور کی ذات نے یا تو اپنی نعت کی فرمائش کی ہے یا ابو بکر صدیق کی منقبت کی فرمائش کی ہے، حضور نے ابو بکر کے سوا کسی کی منقبت کی فرمائش نہیں کی۔ یہ تو قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں نا، ڈاٹے دس ستانیاں دس ہو، میں کیا کروں؟
کوئی مانے یا نہ مانے، دل مانے گا، ایمان مانے گا، سینہ مانے گا، قلب مانے گا، دماغ مانے گا، عادت نہیں مانے گی۔ تو اس کا علاج کرو۔ میں یہی تو چیخ رہا ہوں، میرا آج سارا درس ہی اس موضوع پر ہے۔ اول تا آخر مختلف لوگوں کے بارے میں نے تبصرات کر دی، ہر ایک کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب میں اپنوں کو رگڑا لگا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ پھر حسان نے وہ منقبت سنائی، اذا تذکرت شجبا من ذی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل۔ جب تم ثقہ لوگوں کی، مضبوط ترین دین کے لوگوں کی بات کرو تو ابو بکر کی بات ضرور کرنا، اس نے کیا کر کے دکھا دیا۔ اور ہمارے ہاں ابو بکر صدیق کی وفات کی رات، خدا کی قسم میں ایک محفل میں گیا، ان کا نام ہی کسی نے نہیں لیا۔ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، شاعری ہو رہی تھی، یہ ہے، لیکن یہاں حضور کے سامنے فرما رہے ہیں کہ اس کا ذکر ضرور کرنا، جب بھی اللہ والوں کی بات کرے تو ابو بکر کی بات ضرور کرنا۔ آگے یہ لمبے شعر ہیں، میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وسامی اسنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به سعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البریۃ لم یعدل به رجلا۔ وہ پوری منقبت ہے۔ میں نے ایک شعر سنا دیا آپ کو، اس لیے کہ میری نظر اپنے موبائل کی گھڑی پر بھی ہے۔ دوسری شرط، عقیدہ ٹھیک ہونے کے بعد شاعری کی دوسری شرط ہے کہ اس کا ایمان، عمل ٹھیک ہو۔ اگر میں ڈٹ جاؤں نا تو میں ثابت کر سکتا ہوں، تھوڑا بہت مولوی بھی تو ہوں نا۔ وعامل الصالحات کا معنی ہے جس کے عمل ٹھیک ہوں، اور صالحین ولیوں کو کہتے ہیں۔ اگر میں کہوں نا کہ شاعری ولی کے سوا کاری کو نہیں سکتا، تو میں اس بات کو ڈٹ جاؤں تو ثابت کر سکتا ہوں۔ لیکن چلو میں ہاتھ حوالہ رکھتا ہوں کہ شاعر کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ٹھیک ہو اور کم از کم باعمل ہو۔ ایسا تو نہ ہونا کہ نماز ہو جائے، جملہ غور سے سنو گے، غور ہے، ایسا نہ ہو کہ نماز ہو جائے تو یہ مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد آ بڑھے، اور تقریر ہونی ہو تو اس سے پہلے جوتیاں اٹھا کے نکل جائے، میں نے ایک اور محفل پڑھنی ہے۔ انہوں نے محفلیں پڑھنی ہوتی ہیں، نعتیں نہیں پڑھنی ہوتی، محفلیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ تیسری بات ہے وذکر اللہ کثیرا، شاعری تھوڑی ہو، اللہ کا ذکر زیادہ ہو۔ اس بخاری شریف میں ایک باب موجود ہے، پورا چیپٹر ہے، ہیڈنگ ہے، ٹائٹل ہے، عنوان ہے، امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب ما یکرہ ان یکون الغالب علی الانسان الشعر حتی یصدہ عن العلم والذکر والقرآن۔ یہ ناجائز ہے کہ کسی آدمی پر شاعری اتنی غالب ہو کہ شاعری کم ہو، شاعری زیادہ ہو اور علم، قرآن اور ذکر تھوڑا ہو، ایسی شاعری ممنوع ہے۔ یہ پورے باب کا نام ہے۔ اچھا، اس میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اس باب کے اندر بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا۔ کسی کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو تو یہ بہتر ہے اس سے کہ اس بندے کا پیٹ شعروں سے بھرا ہوا ہو۔ اب مجھے بتائیے، ہماری اسٹیجوں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو میں نے بہت علماء کو دیکھا ہے اسٹیج سیکرٹری کے طور پر۔ ہماری عام محفلوں میں اسٹیج سیکرٹری محلے کا کوئی چھوکرا ہوتا ہے، یا مشہور کوئی نقیب جس نے نقابت پر 2-4 رسالے کتابیں پڑھ لی ہوں اور شعر و شاعری کی بھرمار کرتا ہو، اور وہ اتنی بھرمار کرتا ہو کہ سننے والا تنگ پڑ جائے اور سپیکر بیچارہ جواب دے جائے، اور وہ کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی اٹھ جاتا ہے، اور کبھی عوام کو کہتا ہے 1 ہاتھ اٹھاؤ، کبھی کہتا ہے 2 ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ یقین کیجئے، میں علماء کو ایک احساس دلا کر گزارش کرتا ہوں، ہماری محفلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں بہت قدیم اور عظیم آستانوں کی بات نہیں کرتا، عام شام ہماری محفلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری محفل میں کبھی کوئی جج آ کے نہیں بیٹھتا، کبھی کوئی وکیل آ کے نہیں بیٹھتا، پروفیسر نہیں بیٹھتا، MBBS ڈاکٹر نہیں بیٹھتا، جو اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے ہیں، MNA MPA ٹائپ اپنے ووٹ لینے کے دنوں میں تو آ جاتے ہیں، ادروائز یہ بھی نہیں آنا پسند کرتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے وہاں کیا ہوگا، وہاں ڈھولے ہوں گے، مائے ہوں گے، گانے کی سر اور ترنم پر نعت پڑی جائے گی اور نعت کی بے ادبی ہوگی،
کبھی ایک ہاتھ اٹھوایا جائے گا اور کبھی 2 ہاتھ اٹھوائے جائیں گے، کبھی خود کھڑا ہونے کو کہا جائے گا، کبھی ہاتھ لہرانے کو کہا جائے گا، کبھی سجے کبھی کھبے، ہن ہینج کرو، ہن ہینج کرو، ہن ہینج کرتے رہو۔ یہ تماشے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی سنجیدہ آدمی ان محفلوں میں بیٹھنا گوارا اور پسند نہیں کرتا، ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں اینڈ پر۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، 6395 حدیث نمبر ہے۔ میں نے نمبر بتا دیا، بالکل ایکوریٹ نمبر بتایا، ٹھیک نمبر بتایا ہے۔ اس حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ کو بلوایا، فرمایا میری نعت کیسے پڑھو گے، سناؤ۔ انہوں نے نعت پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے لم یرد، حضور نے ناپسند فرمائی۔ اب صحابی نعت لکھ کے حضور ناپسند فرما دیں تو یہ 15ویں صدی والے تو پھر گئے نا سارے جھگ کی طرح بیٹھ گئے، اعتبار ہی کوئی نہ رہا۔ پھر حضرت کعب بن مالک کو بلایا، پھر آخر میں حضرت حسان بن ثابت کو بلوایا۔ انہوں نے عرض کیا حضور اب آپ نے شیر کو بلایا ہے۔ حضور نے فرمایا لا تعجل، آپ بھی جلدی نہ کرو، فاتح ابا بکر، آپ ابو بکر کے پاس جاؤ، میری لات لکھنا آسان نہیں ہے۔ کئی فتح جو ہم انا منہم، تم کافروں کے خلاف لکھو گے، وہ خونی طور پر تو میرے رشتہ دار ہیں نا، ایمانی طور پر نہ صحیح، تم انہیں گالی دو گے، وہ گالی مجھے جائے گی، میری نعت لکھنا آسان نہیں ہے۔ ان ابا سفیان ابن امی، ابو سفیان میرے سگے چاچے کا بیٹا ہے، تم اس کے خلاف لکھو گے تو کیسے لکھو گے؟ فاتح ابا بکر، ابو بکر کے پاس جاؤ، انہو عالم انصاب قریش، وہ قریشیوں کے نسب اور خاندانی پیڑھیوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے، حتی یلخص لک نسبی، وہ جب تک میرا خاندان تجھے سمجھائے نہیں اس وقت تک تم نے نعت نہیں لکھی۔ آج ہم یہی کہتے ہیں کہ نعت لکھنے والوں، کسی صدیق اکبر کے غلام کو اپنی نعتیں چیک کرانے کے بعد انہیں لانچ کرو۔ نعت لکھنا ایسے ہے جیسے پل صراط سے گزرنا ہو، تلوار کی دھار سے گزرنا ہو، بڑھا دیا تو شرک ہے، گھٹا دیا تو بے ادبی۔ ہر بندہ نعت لکھ رہا ہے، فلمی دھمالیں مسجدوں میں پڑھی جا رہی ہے، فلمی دھمال اس کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے اس فلم میں گانے لکھے ہیں اسی نے اس فلم کے لیے دھمال لکھی ہے، یہی مطلب ہے نا۔ نہ وہ اللہ ہے، نہ اللہ کا رسول ہے، نہ وہ ولی ہے، نہ وہ عالم ہے، فلمی گانے لکھنے والا دھمالی آدمی ہے، اور اس کی دھمال کو اتنی پذیرائی دی جا رہی ہے، اور ہمارا مسلک اس کے مطابق اپنا عقیدہ بدل رہا ہے۔ ہماری عوام کا یہ عالم ہے، اور یہ بتانے والا کوئی نہیں۔ اسٹیجوں پہ ہم لوگ یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں، ہم عوام کو مطمئن کرتے رہتے ہیں۔ مجھے ٹیلی فون پہ بتا دیا جاتا ہے، اس دفعہ نہیں ہوا، یہاں کا اسٹیج مختلف ہے، یہ میں بتا رہا ہوں ایمانداری سے، انہوں نے مجھے ایسی بات نہیں کی، میں عام بات کر رہا ہوں۔ مجھے فون پہ پہلے بتا دیا جاتا ہے جی آپ نے خطاب کرنا ہے، عوام کا بھی کچھ خیال رکھو، یعنی کوئی دوڑے مائیے بھی سنانا، کچھ لطیفے سنانا، عوام کو مطمئن کرنا بھی ضروری ہے کہ بلا عوام کی فرمائشیں پوری کرنے سے ہی ہم نے اپنے مسلک کو تباہ کیا ہے۔ عوام کی فرمائشیں پوری نہیں کی جاتی، عوام کی اصلاح کی جاتی۔ میرے اندر ابھی بہت سے ارمان ہیں جو وقت کی قلت نے پورے نہیں ہونے دیے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اس قسم کے خطاب کرتا رہتا ہوں، آج نہیں تو کسی اور جگہ سے۔ میں اپنا پیغام ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں پیش کرتا رہتا ہوں، کرتا رہوں گا، اور آج بھی کر دیا ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا فرمائے۔ اس مدرسے کے لیے میں نے پچھلی دفعہ میں آیا تو میں نے قسم کھا کے علامہ احسان صاحب سے کہا تھا کہ اگر میں مالدار آدمی ہوتا تو میں اپنی جیب سے آپ کو مدرسہ خرید کے دیتا۔ حال وہی ہے، اللہ کی بھی تقسیم بڑی پیاری ہے، جس کو دین دیتا ہے اس کو دنیا کے معاملے میں ابتلا میں رکھتا ہے، اور جس کو دنیا دیتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ذہن دین کی طرف نہیں ہوتا۔ ہاں، ہر کوئی عثمان غنی بھی نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔